ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اصطلاحات و علامات غزل و نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو غزل اور نظم کے اصطلاحات میں سب سے پہلے شعر ہے۔ شعر کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ کلام جو مقررہ اوزان اور بحروں میں لکھا جاتا ہے جبکہ نثر میں وزن اور بحر نہیں ہوتی ہے، یہ شعر ہے۔ شعر کی تعریف ہے: کلام جو مقررہ اوزان اور بحروں میں لکھا جاتا ہے جبکہ نثر میں وزن اور بحر نہیں ہوتی۔ دوسری اصطلاح یا علامت غزل اور نظم کی وہ مصرع ہے۔ تو مصرع ایک شعر میں دو مصرعے ہوتے ہیں، شعر کی ایک سطر مصرع کہلاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ حمد ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ چوتھے نمبر پہ نعت، ایسی نظم جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کی گئی ہو۔ چوتھے نمبر پہ مطلع ہے، غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف و مطلع کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مطلع ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اگلا ہے مقطع، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اگلے نمبر پہ ردیف ہے۔ ردیف ایسے ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں، یہ ردیف ہے۔ اور اس کے بعد قافیہ، ایسے ہم وزن الفاظ جو ہر شعر کے آخری دوسرے مصرعے میں ردیف سے پہلے بار بار آتے ہیں، یہ قافیہ کہلاتا ہے۔ آگے بن ہے۔ بن دو اشعار کا مجموعہ ایک بن ہوتا ہے۔ بن میں تمام مفہوم و معنی، مقصد اور بیان پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رباعی ہے۔ رباعی یہ چار مصرعوں کی مختصر نظم جو پورا مفہوم دیتی ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور آخری مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قصیدہ ہے۔ قصیدہ اس میں کسی کی مدح و تعریف نظم کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے چار حصے ہوتے ہیں۔ اگلے نمبر پہ غزل ہے۔ غزل ہر قسم کے خیالات، عشق و محبت، تصوف، اخلاقیات، ہجر و فراق کے مضامین کو اشعار میں بیان کیا جائے۔ غزل کا ہر شعر مکمل معنی رکھتا ہے اور دوسرے شعر سے ربط ضروری نہیں ہوتا۔ اگلے نمبر پہ مرثیہ ہے۔ مرثیہ میں کسی مرنے والے کی مدح و توصیف، خوبیاں اور کارنامے نظم کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ عام طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام یا معرکہ کربلا کے واقعات کا ذکر نظم کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ مرثیہ کے اشعار دردناک منظر پیش کرتے ہیں۔ مرثیہ کو بڑے سوچ سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اگلے نمبر پہ مثنوی ہے۔ مثنوی یہ طویل اور مسلسل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کے ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور بحر چھوٹی ہوتی ہے۔ اگلے نمبر پہ مسدس، ایسی نظم کہ جس کے ہر بن میں 6 مصرعے ہوں، مسدس کہلاتی ہیں۔ اردو ادب میں حالی کی مسدس سب سے زیادہ مشہور ہے۔ مسدس کے پہلے 2 شعر ہم قافیہ، لیکن بن کے آخری شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ اگلے نمبر پہ قطع ہے۔ قطع 2 یا 2 سے زائد اشعار ہوتے ہیں، لیکن ایک شعر دوسرے شعر سے مربوط ہوتا ہے۔ پہلے شعر کو چھوڑ کر باقی سب شعروں کے آخری مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہائیکو ہے۔ یہ ہائیکو 3 مصرعوں پہ مشتمل نظم
جس میں مناظر فطرت کی جذبات نگاری کی گئی ہو، یہ جدید نظم میں آتی ہیں۔ اگلے نمبر پہ شعر آشوب ہے۔ شعر آشوب ایسی نظم جس میں شاعر زمانے کے انقلاب اور شہر کی تباہی و بربادی کا ذکر کرتا ہے، یہ شعر آشوب کہلاتا ہے۔ اگلے نمبر پہ بیت۔ بیت دو مصروں پہ مشتمل ایک شعر کو بیت کہتے ہیں۔ اسے فرد بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک جامع نصیحت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگلے نمبر پہ نوحہ ہے۔ نوحہ جس میں اہم واقعے کا دردناک بیان ہو۔ عام طور پر نوحہ کربلا کے واقعات پر لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اصطلاحات و علامات غزل اور نظم ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور چینل پہ نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔